میرا شمار بھی ان بہوؤں میں ہوتا ہے جن کی زندگی میں بربادی کی وجہ ساس ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کا گھر برباد کرتی ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ ساس اگر چاہے تو بہو کو بسائے، چاہے تو برباد کر دے۔ میری ساس نے بھی بیٹوں کی ڈور اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ بظاہر تو میری ساس میں کوئی عیب نہ تھا، بڑی عبادت گزار تھیں۔ پورا دن یا تو عبادت کرتی رہتی یا پھر سویٹر بنتی رہتی۔ رات تک وہ 2-3 سویٹر تیار کر لیتی تھیں۔ اس کے کمرے میں ایک صندوق تھا جس پر ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ ہم سب بہوؤں کو ساس کے کمرے میں جانے کی اجازت تک نہ تھی۔ صندوق کھولنا تو ناممکنات میں سے تھا۔ میں سب سے چھوٹی بہو تھی۔ میری 2 جٹھانیاں مجھ سے بڑی تھیں۔ ہم سبھی صاحب اولاد تھیں۔ میری ایک ہی بیٹی تھی۔ میری ساس صبح سے شام تک کے کام ہمیں ناشتے کے دسترخوان پر ہی بتا دیتی کہ کون سی بہو نے کیا کام پورے دن میں سر انجام دینے ہیں۔ ہم تینوں بہویں وہی کام کرتیں اور وہ خود سویٹر بنتی رہتیں۔ میری جٹھانیوں کو تو ساس کے کسی کام سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن مجھ میں تجسس کا کیڑا کچھ زیادہ ہی تھا۔ میری جٹھانیوں کو اپنے کاموں اور بچوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ میری شادی کو سال ہو گیا تھا اور 1 سال سے میں اپنی ساس کی یہی روٹین دیکھ رہی تھی۔ وہ پورا دن سویٹر بنتی رہتیں، رات کو وہ سویٹر صندوق میں رکھ دیتیں، صبح وہ فجر کے بعد ان کو باہر نکالتیں، اور جس بانجھ عورت کو وہ سویٹر دیتیں وہ چند ماہ میں ہی شرطیہ صاحب اولاد ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھلا یہ عمل کیا ہے جو سویٹر پر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سنا تھا کہ تعویذ پینے سے اولاد ہو جاتی ہے یا کوئی وظیفہ پڑھنے سے اللہ نے مراد پوری کر دی۔ بھلا سویٹر پہننے کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ یہ شاید گاؤں کے لوگ بے وقوف ہیں جو میری ساس کی باتوں میں آ کر ہزاروں نوٹ اسے تھما کر ایک سویٹر لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں ہر وقت اپنی ساس کی ٹو میں لگی رہتی تھی۔ جب وہ ذرا سی ادھر ادھر ہوتی، میں اون کا گولا اٹھا کر دیکھتی کہ آخر اس اون میں ایسی کیا خوبی ہے جس کا سویٹر پہننے سے بانجھ عورت کو اولاد ہو جائے، لیکن مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بار میں نے ایک بڑی جٹھانی سے بھی بات کی۔ وہ مجھے گھورنے لگیں، کہنے لگیں کہ تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی، شکر نہیں کرتی کہ اتنی اچھی ساس مل گئی ہے جو نہ تانے دیتی ہے اور نہ نوک جھوک کرتی ہے، بس اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اور بانجھ عورتوں کو اس کی ذات سے اولاد مل رہی ہے۔ سفید چادر سے سر ڈھانپے، آنکھیں بند کیے، میری ساس فجر کے بعد صحن میں بیٹھ جاتی اور باہر کا دروازہ کھول دیتی۔ عورتوں کا تانا باندھا سا بن جاتا۔ میری ساس ان عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھتی اور کچھ پڑھ کر پھونکتی، کچھ ایسا عمل کرنے کو کہتی ہیں کہ وہ سن کر مجھے ان پر شک سا ہونے لگا۔ ہم بہوؤں کو فجر کے بعد کمروں سے نکلنے کی اجازت تک نہیں تھی جب تک کہ میری ساس کی آنے والی عورتیں واپس نہ لوٹ جائیں۔ میں تو بڑے ہیلے بہانے سے چھپ کر انہیں دیکھتی، ان کی باتیں سنتی۔ وجہ تھی میرے اندر کا تجسس جو مجھے ایک پل چین نہیں لینے دیتا تھا، اور یہ عادت میری بچپن سے تھی۔ مجھے میری اماں کہتی تھی کہ راشدہ، تجھے تو پولیس میں ہونا چاہیے تھا، ہر بات کی تہہ تک پہنچنے کا نہ جانے تیرے اندر کون سا کیڑا ہے۔ میں ہنس دیتی کہ اماں، آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کے اندر اعلیٰ خوبیاں ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی یہ تشویش عادت بڑی پسند تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس عادت کی وجہ سے میں بری طرح سے پھنس جاؤں گی۔ یہ عادت مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے آج کل یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ آخر ساس کے صندوق میں کیا ہے۔ میں بہانے بہانے سے ساس کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ان کے دروازے پر جیسے ہی میرے قدم پڑتے، میری ساس مجھے وہیں ٹوک دیتی کہ شیلا، یہاں کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں کہتی کہ ماں جی، آج ملازمہ نہیں آئی، میں نے سوچا کہ آپ کے کمرے کی صفائی میں کر دوں۔ کہنے لگی تم رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گی۔ ایک بار میری ساس میری قریبی رشتہ دار کی شادی میں گئیں۔ شادی دن کی تھی۔ میری دونوں جٹھانیاں دوپہر کے کام سے فارغ ہو کر کمروں میں آرام کرنے چلی گئیں۔ بچے بھی سو جاتے تھے۔ میں بھی اپنی بیٹی کو سلا کر دبے پاؤں اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی۔ صندوق پر تو ایک تالا لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر بڑی مایوسی سی ہوئی۔ میں نے باقی پورے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ نہ جانے مجھے اس کے کمرے سے کچھ عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی، کچھ ناگوار سی بو تھی۔ کمرہ ہر وقت وہ بند رکھتی تھیں، یہاں تک کہ کمرے کی کھڑکیاں بھی بند رہتی تھیں۔ اس گرمی کے موسم میں تو اس وقت کمرے میں اتنا حبس تھا کہ دم ہی گھٹ جائے۔ میں بار بار اپنے چہرے اور گردن سے پسینہ اپنے دوپٹے سے پونچھ رہی تھی۔
اوپر سے یہ ناگوار سی بو۔ میں نے بیڈ کے نیچے، الماری میں، ڈریسنگ کی درازوں میں ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں ملا کہ میرے اندر اٹھتی جاسوسی کی تشنگی ہوتی، کیونکہ جو عمل میری ساس ان بانجھ عورتوں کو کرنے کے لیے کہتی وہ سراسر شک میں ڈالنے والا تھا۔ ابھی میں ساس کے کمرے میں تھی جب باہر کا دروازہ کھٹکا۔ میں جھٹ سے اس کے کمرے سے باہر نکلی، اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگائی اور چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کیا اور جلدی سے میں دروازہ کھول دیا۔ سامنے میری ساس کھڑی تھیں۔ کہنے لگی، اتنا وقت کیوں لگا دیا دروازہ کھولنے میں؟ میں کچھ بدحواسی سی ہو گئی تھی۔ ایسے چوری چھپے کرنے والے کاموں میں اکثر میرے جیسے کچے کھلاڑی گھبرا ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا ماں جی سو رہی تھی، اس لیے اٹھ کر آنے میں وقت لگ گیا۔ وہ مجھے زریق نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آنکھوں سے تو نہیں لگتا کہ سو کر اٹھی ہو، اور چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے تمہاری؟ تمہارے پسینے تو یوں بہہ رہے ہیں جیسے کسی نے تمہاری چوری پکڑ لی ہو۔ وہ اندر آ کر چادر اتارتے ہوئے میرے ہوش بھی اڑا گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کیسی تیز نظر ہے ان کی۔ میں نے کہا ماں جی گرمی بھی تو دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے، آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤں؟ میں نے جلدی سے موضوع بدلا تھا کہ کہیں ساس صاحبہ میری تفشیش میں نہ لگ جائیں۔ کہنے لگی، ہاں گرمی تو واقعی بہت ہے، پانی پلاؤ مجھے، اور اب میں کچھ دیر سوؤں گی۔ میں انہیں پانی پلایا اور وہ کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی تھی، لیکن رات کو کھانے کے دوران سب کے سامنے میری ساس نے میرے کان کا ٹاپس میرے شوہر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ حیرت سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگا، لیکن میری جان ہی نکل گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ ٹاپس شہلا کا ہے اور میرے بیڈ روم سے ملا ہے۔ جب میں نے 1000 بار منع کیا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی نہ جائے تو تمہاری بیوی کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ کیوں گئی تھی یہ میرے کمرے میں؟ پہلی بار میں نے ساس کا لہجہ اتنا بلند سنا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے قہر بھری نظروں سے گھورا تھا۔ میری تو روح تک کانپ گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بار بار پسینہ پہنچتے وقت میرے کان کا ٹاپس مجھے دھوکہ دے جائے گا۔ میں نے سب کے سامنے اس سے معذرت کی۔ میں نے کہا، آپ اتنی ضعیف ہو چکی ہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کا کمرہ صاف کر دیا کروں، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے بھبک کر مجھے کہا، بحث مت کرو ماں جی سے، اور اگر مجھے تمہاری شکایت ملی تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ پہلے پہل تو میں خود کو بہت سمجھایا کہ مجھے کیا لگے ساس کیا کرتی ہے اور کیا نہیں، میری بلا سے جو بھی کرے، ہر انسان نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر کچھ برا یا غلط کرے گی تو خود ہی بھگتیں گی۔ چند دن میں نے واقعی اپنے کام سے کام رکھا تھا، اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن ایسا بس مجھ سے کچھ دن ہی ہو پایا تھا۔ میرے اندر کا جاسوس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میرے سسرال میں رات 11 بجے سو جانے کا حکم تھا۔ رات 10 بجے سارے کام ختم کر کے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ رات 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں اس قدر حبس تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آئی کہ ذرا تازہ ہوا میں ہی بیٹھ جاؤں، لیکن سامنے میری ساس آم کے درخت کے نیچے بیٹھی مٹی کھود رہی تھیں۔ میں وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ رات کے اندھیرے میں بھلا وہ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ اگر اسے درخت کی مٹی پر کچھ کرنا ہی تھا تو دن میں بھی تو سب کے سامنے کر سکتی تھی۔ رات کو چھپ کر بھلا کون سا عمل تھا جو نیک نیتی سے درخت کی مٹی کھود کر کیا جائے؟ شاید کوئی تعویذ دبا رہی ہوں گی۔ خیر، میں وہیں سے پلٹ آئی اور اپنے کمرے میں لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میری ساس ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ میں نے ناشتہ بنایا اور شوہر کو کروا دیا، وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے آم کے درخت کے نیچے زمین پر جب اسی جگہ سے مٹی کھودنی شروع کی جہاں رات کو میری ساس کچھ دبا رہی تھیں۔ ابھی میں نے تھوڑا سا ہی گڑھا کیا تھا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً اسے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ دبایا تاکہ میری بے اختیار نکلنے والی چیخ کی آواز کوئی سن نہ لے۔ اس گڑھے میں تو ایک کبوتر دفن تھا۔ یہ دیکھ کر میری بدحواسی عروج پر تھی۔ میں فٹافٹ سے مٹی واپس ڈالی اور برابر کر دی۔ میرا دل اب انجانے سے اندیشوں میں گھر چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس یقیناً کچھ غلط ہی کر رہی ہے۔ میں نے اس دن بھی اپنی ساس کو دم کروانے کے لیے آنے والی عورتوں سے یہ کہتے سنا تھا کہ یہ سویٹر پہن کر 3 راتوں تک شوہر کے ساتھ کمرے میں نہیں سونا، ورنہ عمل غلط ہو جائے گا۔ نہ جانے کون سا عمل کر رہی تھی اور کبوتر پر کون سا عمل کیا تھا۔
ایک بے زبان کو نہ جانے کیوں مار کر رات کے اندھیرے میں درخت سے نیچے دفنا دیا تھا۔ جب سے میری ساس کے کمرے سے میرا ٹوپس ملا، میری ساس مجھ پر نظر رکھنے لگی تھیں، میرے ہر کام میں عیب بھی نکالتی تھیں، اور میرا میاں مجھے گھورتا رہتا۔ مجال ہے جو میری کسی بات پر اسے بھروسہ بھی ہو۔ میری ساس نہ جانے کیوں مجھے باتوں باتوں پر ٹوکنے لگی تھی۔ ایک تو ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بھی ہے کہ ساس جو کچھ بھی کرے، بیٹا بنا تصدیق کے ہی اپنی والدہ پر حق آور سچ پر ہونے کا ٹھپا لگا دیتا ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں، جو کر رہی ہیں، وہی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بیٹا والدہ سے ذرا سا اختلاف کر دے تو الزام اس کی بیوی پر آ جاتا ہے کہ بیوی نے قابو کر لیا ہے، جورو کا غلام ہے۔ پھر بیٹے کو لمبا چوڑا لیکچر دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے میری کسی بات پر اختلاف کیا، اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، مطلب چپ کا کفن باندھ لو۔ میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو سچ جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے ایک رات مردانہ کپڑے پہنے اور کالی شال لی اور ساس کے کمرے میں گھس گئی۔ میں نے بھیس اس لیے بدلا تھا کہ اگر میں پکڑی گئی تو چھت پر بھاگ کر چھپ جاؤں گی اور سب سمجھیں گے کہ چور آیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں نے ان کے تکیے کے نیچے سے چابی نکالی اور صندوق کو کھول دیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا نہیں تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ صندوق میں جو کچھ میں نے دیکھا میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نے صندوق کو ویسے ہی بند کر دیا اور تالا بھی لگا دیا۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلنے لگی میری ساس بول پڑی، کہنے لگی، آ گئے تم، آج بڑی دیر کر دی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ایک اس بات کا ڈر تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے، ورنہ تو میرا شوہر مجھے شاید طلاق ہی دے دیتا۔ دوسرا یہ تجسس کہ وہ مجھے مرد ہی سمجھ رہی تھیں اور یوں بات کر رہی تھی جیسے روز ان سے کوئی مرد ملنے آتا ہے۔ کچھ پل تو میرے پیر وہیں جم گئے۔ آگے بھی موت نظر آ رہی تھی، پیچھے بھی۔ پھر وہ کہنے لگیں، آج رات نسیمہ کے گھر چلے جانا اور بہت محتاط ہو کر سارا کام کرنا۔ اب جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے رکی ہوئی سانس کو بحال کیا۔ کچھ دیر تو مجھے خود کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ میں نے اپنے حواس درست ہوتے ہی پہلے تو اپنے کپڑے تبدیل کیے، اس کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی۔ نسیمہ شاید ان عورتوں میں سے تھی جو میری ساس سے سویٹر لے کر جاتی تھی۔ نہ جانے وہ مرد کون تھا اور میری ساس سے اس کا کیا رشتہ تھا، اور وہ جو ان کے کہنے پر عورتوں کے پاس کیوں جاتا تھا۔ کیا وہ اس مرد کے ذریعے سے عورتوں کے ساتھ کچھ غلط کروا رہی تھیں؟ یہ خیال آتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے ساس کے صندوق میں بے تحاشا زیور دیکھے تھے، نہ جانے اتنا زیور ان کے پاس آیا کہاں سے تھا۔ میں اب چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ دوسرے دن میری ساس بے چین سی تھیں، اتنی بے چین اور بدحواس کہ اس سے سویٹر تک نہیں بنا جا رہا تھا۔ بار بار اس کا چہرہ پسینے سے بھر رہا تھا۔ 2 بار وہ نہا چکی تھی کہ اس کی طبیعت گھبرا رہی تھی۔ کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو میں بہت چکنی بیٹھی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ساس کا پول تو آج میں کھول کر ہی رہوں گی۔ رات کو کوئی مرد تو ہے جو ہمارے گھر آتا ہے۔ میں رات کو اسی پہر صحن میں آ گئی جس وقت ساس کے کمرے میں گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جو کوئی بھی ہے وہ اسی وقت آتا ہے۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں اس شخص کو دیکھ کر شور مچا دوں گی اور پھر سب اٹھ کر اسے مارنے لگیں گے اور بالآخر اس شخص کو سچ بتانا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی میں صحن میں گئی کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عین اسی وقت میری ساس کا کمرہ کھلا۔ وہ بڑے غصے سے باہر آئیں، میرے سامنے کھڑے ہو کر بولیں، مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا کہ اس گھر میں اگر کوئی میری ٹو کر رہا ہے تو وہ تم ہو۔ پرسوں بھی تم میرے کمرے میں آئی تھی۔ میرا راز جاننے کا بڑا شوق ہے نا تمہیں؟ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ میں اب بھی کسی کی گرفت میں تھی، میرے منہ پر اب بھی کسی کا ہاتھ تھا۔ جب میری ساس نے چلانا شروع کر دیا، چور چور کی آوازیں دے کر صحن کی ساری بتیاں روشن کر دیں۔ جیسے ہی سب لوگ باہر آئے اس شخص نے اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹا دیا، لیکن مجھے اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا۔ سب کو دیکھ کر اس شخص نے گھبرا کر مجھے چھوڑ دیا۔ سبھی یہ منظر پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میری ساس اس شخص کو مارنے لگیں، کہنے لگی، چوری کرنے آئے تھے؟ میرا شوہر اور دونوں جٹھانیوں نے بھی اس شخص کو پکڑ لیا۔ جیسے اسے پیٹنے لگے تو وہ کہنے لگا، مجھے مت مارو، میں تو شہلا سے ملنے آیا تھا، اس نے مجھے بلایا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا تو خون خشک ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ لیکن وہ شخص مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کہہ دو سب سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی پچھلے 3 سالوں سے۔
तुम्हारी शादी के बाद से मैं तुम्हें यहाँ रोज़ मिलने आता हूँ। मैं इसकी बातें सुनकर रोने लगी। सभी मुझे शक की नज़र से देख रहे थे। मैं अपनी सास की चाल अब समझी थी। कैसा घिनौना खेल वो मेरे साथ खेल गई थीं। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये आपकी माँ से मिलने आता है। ये सब कुछ आपकी माँ के कहने पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। मेरे मुंह से अपनी माँ का नाम सुनते ही मेरे शौहर बिना सोचे समझे मेरे मुंह पर पे दर पे कई थप्पड़ मारने लगा। कहने लगा, बदबख्त औरत, मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाती है, मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। मेरी सास ने ही आकर मुझे मेरे शौहर की मार से बचाया। कहने लगी, छोड़ दे इसे। फिर इस शख्स से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो चला गया। मुझे अपनी सास से नफरत सी होने लगी थी। मेरे साथ चाल चल गई थी। मेरे शौहर ने कहा कि माँ जी, मैं ऐसी औरत के साथ एक पल नहीं रहूँगा। न जाने किस किस के साथ अपना मुंह काला कर चुकी है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहाँ से जा चुके थे। सिर्फ मैं ज़मीन पर बैठी अपनी बुरी किस्मत को रो रही थी। मेरे सामने खड़ी मेरी सास मुझ पर हंस रही थी। फिर मेरे पास आकर बोली, तू क्या समझी? तू मेरे बेटों को मेरे खिलाफ कर देगी? मेरे सामने तेरी औकात ही क्या है? देख, 10 मिनट के अंदर मैंने तुझे कैसे बदकिरदार बना दिया। अब कल अपने घर जाने की तैयारी कर ले। तलाक मेरा बेटा तुझे चंद दिन में ही दे देगा। ये कहकर मेरी सास मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। और सुबह यही हुआ। मुझे मेरे मेके भेज दिया गया। मेरी माँ ने मुझे बहुत कोसा, बुरा भला भी कहा कि तू अपने काम से काम नहीं रख सकती थी। क्या ज़रूरत थी तुझे जासूसी करने की? मैं कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। मेरे अब्बा ने भी मुझे बहुत बातें सुनाईं। मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अगले रोज़ मैं रात को अपने अब्बा का लिबास पहनकर अपनी सास के घर के बाहर खड़ी हो गई। गली में घुप अंधेरा था। मैं छुप कर खड़ी थी। मैंने अपने अब्बा की शॉल लपेट रखी थी, अपना चेहरा तक छुपा रखा था। जैसे ही वो शख्स हमारे घर से बाहर निकला, मैंने फासला रखकर इसका पीछा शुरू कर दिया। मैंने इसका घर देख लिया था, फिर वापस अपने घर चली गई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपना घर बचा सकूंगी या नहीं, लेकिन मुझे अब सच सामने ज़रूर लाना था, क्योंकि बात मेरे किरदार पर आ गई थी। सुबह होते ही मैं अपने घर से निकलकर इस शख्स के घर जा पहुंची। दरवाज़ा शायद इसकी बीवी ने खोला था। मैंने इसे धक्का देकर अंदर दाखिल हुई। वो मुझे यूं बेधड़क अंदर आता देखकर घबरा भी गई और गुस्सा भी करने लगी। कहने लगी, तुम कौन हो? मेरे घर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि तुम्हारे शौहर की माशूक हूँ, बुलाओ इसे बाहर। मैंने ये बात चिल्लाकर कही। वो शख्स शायद अंदर कमरे में ही था, फौरन से बाहर आ गया। मुझे देखकर घबरा भी गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कहा कि हमने पिछले 3 साल से एक दूसरे से मोहब्बत की है। मैंने शादी के बाद भी तुमसे ताल्लुक़ बनाए रखा है। क्या फ़ायदा यूँ छुप छुप कर मिलने का? मेरा शौहर तो वैसे ही मुझे तलाक दे रहा है। अच्छा ही है कि मेरा रास्ता बिल्कुल साफ़ है। मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मेरी बात अपनी बीवी के सामने सुनकर वो शख्स गड़बड़ा सा गया। कहने लगा, क्या कह रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तो तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ। मैंने कहा, अभी मुझे देखकर तो फौरन पहचान गए थे। उस शख्स की बीवी रोने लगी। अपने शौहर के पास जाकर इससे मेरे बारे में पूछने लगी। जो तमाशा इस शख्स ने मेरी सास के कहने पर मेरे घर लगाया था, वो मैंने सूद समेत इसे लुटा दिया था। वो शख्स अपनी बीवी को बार बार कहने लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन जैसे मेरे सच का यकीन मेरे शौहर को नहीं आया था, ऐसे ही इसकी बीवी को भी इसका यकीन नहीं आ रहा था। वो मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मेरी बीवी को सच बता दो। मैंने कहा, पहले तुम मेरे शौहर के सामने जाकर हर बात सच बताओ। अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हारा घर भी बसने नहीं दूंगी। अभी तो तुम्हारे घर पर तमाशा लगाया है। अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो कल पूरे गांव के सामने तुम्हारा तमाशा लगा दूंगी। वो शख्स घबरा सा गया। कहने लगा, मैं तो एक गरीब सा इंसान हूँ। तुम्हारी सास बहुत चालाक औरत है और बहुत लालची भी है। लोगों के सामने नेक बनती है। मैं एक चाबी मेकर हूँ। हर ताले को खोलना मेरे बाएं हाथ का काम है। तुम्हारी सास ने मुझे अपने काम निकलवाने के लिए रखा है। जिन औरतों को वो स्वेटर देती है, इस स्वेटर पर नशा लगाकर देती है और कहती है कि वो अपने कमरे में तन्हा सोएं। फिर मुझसे कहती हैं कि मैं जाकर इनके घर से इनकी अलमारी से पैसे और जेवरात चुरा कर ले आऊँ, क्योंकि वो अपने कमरे में तन्हा होती हैं, शौहर पास नहीं होते जो मुझे पकड़ सकेंगे। बदले में तुम्हारी सास मुझे पैसे देती है। जिन घरों पर मैं चोरी करता हूँ, वो शोर मचाकर चुप हो जाते हैं। मेरा घर भी इन्हीं पैसों से चलता है, इसलिए मैं भी चोरी कर देता हूँ।
میں نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ تو بانجھ عورتوں کا علاج کرتی ہیں اور وہ عورتیں بھی صاحب اولاد ہو جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ لوگوں کے عقائد اس پر ایسے ہی ہیں، ان میں سے کچھ کو قدرتی اولاد ہو جاتی ہے، ان کا یقین تمہاری ساس پر پختہ ہو جاتا ہے، باقی کا شور میں مچا دیتا ہوں کہ تمہاری ساس کرشماتی علاج کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتیں تمہاری ساس کے پاس جائیں۔ میں نے کہا کہ تم یہ ساری باتیں میرے شوہر کے سامنے بتاؤ، ورنہ میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ساری باتیں اس چابی چور کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ اس نے بھی اپنے شوہر کو سچ بولنے کا کہا، پھر سارا سچ میرے سسرال والوں نے سنا۔ اپنی والدہ کا صندوق کھولا تو ثبوت کے طور پر زیور بھی برآمد ہو گیا۔ میرا شوہر، خاور، اس کے بھائیوں نے سب کے زیورات انہیں معذرت کے ساتھ واپس کیے۔ اس کی والدہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، اسے چوری چکاری کی عادت تھی، لیکن شادی اچھے گھر میں ہو گئی۔ ہر آسائش ہونے کے باوجود بچپن کی پڑی چوری کی عادت اور زیور کے لالچ دل سے نہ نکال سکی، اس لیے شوہر کے انتقال کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ سارا پول کھلنے کے بعد میرا شوہر میرے سامنے شرمندہ تھا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی جاسوسانہ عادت پر فخر سا محسوس ہونے لگا، جس کی وجہ سے میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا تھا۔